کل جو میری میٹنگ تھی دیٹ واز پیورلی فوکسڈ اور وہ بڑی کمپریہنسو میٹنگ تھی آن ریگارڈنگ دا سیکیورٹی سچویشن آف دا کنٹری اینڈ ویز افغانستان از کنسرنڈ. مگر جو آپ نے دوسرا کویشچن کیا کہ آیا کہ جو میرے ریمارکس تھے ان میڈیا جو میں نے چائنیز میڈیا کے ساتھ بات کی تھی, اس وقت there were a lot of events taking place and there were a lot of government functionaries جن کا اوور لیپنگ ہو رہی تھی ایشوز, اور اس پہ اس کانٹیکسٹ میں نے وہ بات کی تھی. Later when we found out that some of the discrepancies made by certain functionaries, I have taken the action against them, and now it doesn't pertain those remarks of unconstitutional or against rules for the army chief and the DGIS. دیکھیں ملک کی صورتحال اداروں کا تصادم میں تو ملک چل ہی نہیں سکتا, تو اس لیے وی ہیو ٹو بی فار دا نیشنل انٹرسٹ وی ہیو ٹو بی سین آن دا سیم پیج. مگر وہ ڈسپیل میں کر رہا ہوں کہ جو ریمارکس تھے دیٹ جو میں نے اس وقت کہے تھے دیٹ واز انڈر یونیک سچویشن وین there were things were overlapping each other and the things were not, there was no clarity. But since there's a clarity and we have all met and that doesn't pertain to these two gentlemen. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پرائم منسٹر صاحب کی مشکل ہم آسان کر دیتے اگر ہم سے پوچھتے کہ ان کو کیا بیان دینا ہے. اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو پہلے بیان دیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور DGISI نے جو ایفیڈیوٹ سبمٹ کیے ہیں میمو گیٹ کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. میں وہ الفاظ واپس لے رہا ہوں. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ بیان کر دیتے تو اتنی تکلیف سے ان کو نہ گزرنا پڑتا. پرائم منسٹر صاحب پاکستان جیسے ملک کو ایک ایسے وقت پر لیڈ کر رہے ہیں جو اس ملک کے انتہائی نازک ترین ادوار میں سے ایک ہے, اور وہ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ ان کو اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے, یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے ندیم افضل چند صاحب جو پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہیں وہ ہمیں بتا پائیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. محمد مالک صاحب ہو سکتا ہے ہمیں بتا پائیں جو تجزیہ نگار ہیں اور دی نیوز کے ایڈیٹر ہیں, ان معاملات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور فوزیہ قصوری صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں, یہ ان تمام معاملات کو اپنی پارٹی کے اینگل سے باہر سے دیکھ رہی ہیں, ان سے بھی ہم رہنمائی لیں گے. اور ایاز امیر صاحب ممبر قومی اسمبلی PMLN ہمیں جوائن کریں گے فون کے اوپر. یہ چند صاحب پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں دلال بھائی, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, یہ تو وہی واپسی پہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کہا ہے جو میری سمجھ میں آیا. میرے خیال میں اب اداروں کا ٹکراؤ جو لوگ چاہتے تھے کہ ٹکراؤ ہو, اگر ٹکراؤ سے بچنے کے لیے تو خود ہی یہ چاہتے تھے نا, انہوں نے ہی بیان دیا تھا, نہ مالک صاحب نے دیا تھا. اس وقت کے حالات ایسے ہی تھے نا, اس وقت جو کچھ ہو رہا بیان بنتا تھا یہ کہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. اگر انہوں نے دیا تو ٹھیک دیا تھا, کیونکہ سیکرٹری ڈیفینس کو یا دوسرے لوگوں کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا, تھرو منسٹر سمری جانی چاہیے تھی. اور اب اگر حالات بہتر ہو گئے ہیں, میرے خیال میں اگر بہتری کی طرف جانا بیٹھے گا تو ٹھیک ہے, ان کا بیان کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اداروں کے ساتھ کون سا کسی غیر ملکی کے بارے میں انہوں نے بیان دیا, اپنی فورسز کے بارے میں بیان دیا. صرف یہ کہا تھا کہ آپ آئین کی پامالی کر رہے ہیں, اگر آرٹیکل 6 آپ پر اس بیان کی وجہ سے لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. آرٹیکل 6 بالکل نہیں کہا تھا, آئین کی پامالی کی نہ طلعت بھائی ہمارے ملک میں کسی فوجی کے خلاف آرٹیکل 6 لگ بھی نہیں سکتا, نہ آپ اور ہم اتنے مضبوط ہوئے ہیں, نہ ہماری. تو اگر آپ کو پتا تھا تو بیان پہلے کیوں دیا تھا؟ دیکھیں ہم نے جمہوریت چلانی ہے, کسی بات پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. جی سمجھوتا کر لیا. کل کیانی صاحب کی اور پاشا صاحب کی میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے یہ واپس لے لیا اپنے الفاظ. انگریزی میں ایک فریز ہوتا ہے تھیٹر آف دی ابسرڈ, یہ ایک مذاق بن گیا ہے, تمسخر ہو رہا ہے پرائم منسٹر کے آفس کا. دیکھیں پرائم منسٹر وہ آفس ہوتا ہے جہاں پہ the buck stops, وہاں پہ بات ختم ہوتی ہے. جب پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس پہ جاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس سچویشن بالکل کلیئر ہے, ہر چیز عیاں ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے میں تو کنفیوژن میں بیان دے رہا تھا, مجھے چیزیں اوور لیپنگ تھی, اور بھی اگر یہ ہو رہی تھی تو پھر آپ ہاؤس میں نہ جاتے. آپ اتنا خوفناک نیا بیان دیتے کہ جس میں بقول چند صاحب کے جمہوریت خطرے میں پڑ گئی. ہم تو جمہوریت بچانے کے لیے, آپ جمہوریت بچانے کے لیے کمپرومائز نہ کریں, آپ صرف عقل سے کام لیں, فہم سے کام لیں, اور صبر سے کام لیں. اخبارات میں خبر آئی کہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے پریزیڈنٹ کو کہا ہے کہ جی آپ صدر صاحب کو کہیں کہ بیان واپس لیں. جس دن ڈیفینس کمیٹی ہم سب نے مخالفت کی, آپ لوگوں نے پروگرامز میں کی, ہم نے اس پہ آرٹیکلز لکھے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کیسے کہہ سکتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو سے. سب سے ڈینائل آ گیا, آج نظر آ گیا کہ وہ خبر سچی تھی.
فرت اللہ بابر صاحب نے بالکل آج صبح ثابت ہو گیا کہ وہ خبر سچی تھی، اور اب پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا یہ بیان دے کے بعد داغ کے نکل گئے ہیں. اور یہ پرابلی کل کی جو میٹنگ تھی آپ کو پتا 2-3 اس کے بعد ڈنرز ہوئے تھے اس جھگڑے کے بعد، جس میں نہ چیف آف دی آرمی اسٹاف گئے جہاں جس کے اندر DGISI گئے. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے انٹرویو میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا جی آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے نا، حالانکہ اف یو آر دا باس یو شوڈ کیئر. کیا مجال ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بلائیں اور نہ آئے، اور جی مجھے پرواہ نہیں پڑتا، میرا اگر کوئی جونیئر ہو اور میں بلاؤں اور وہ نہ آئے مجھے تو فرق پڑے گا. چلیں اس پہ آپ کو ذرا تصویر دکھاتے ہیں. تصویر ناظرین آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی لیکن دوبارہ آج کے تناظر میں آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ تصویر اس وقت تھی جب حالات چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر صاحب کے درمیان بڑے خراب تھے. آپ کو نظر آ رہا ہے ایئر چیف، نیول چیف اور چیف آف آرمی اسٹاف کا موڈ دیکھیے. ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے ہیں. اگر تصویر یہاں پر روک دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات کتنے خراب ہیں. فوزیہ صاحبہ، اس تمام نظام نے اس ملک کو چلانا ہے. آپ کے خیال میں یہ نظام جو یہ طے نہیں کر پا رہا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو اس نے آئین توڑا یا نہیں توڑا، یہ چلا سکتا ہے ملک یا نہیں چلا سکتا؟ دیکھیں طلعت، پیپلز پارٹی کی ٹوٹلی فیلڈ گورنمنٹ، پور گورننس. انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ ٹکراؤ چاہتے تھے، ٹکراؤ لوگ نہیں چاہتے. لوگوں نے ان کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ایک جمہوری حکومت اتنی جدوجہد کے بعد ایک ڈکٹیٹرشپ کی آئی ہے، لوگوں کو یہاں روزگار ملے، لوگوں کو کھانا ملے، پانی ملے، لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں. ان لوگوں نے اپنی جس کو یہ مفاہمت کہتے ہیں، انہوں نے ہر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ میں ان کا کانفلکٹ ہے. انہوں نے ہر ٹائم کے اوپر ہر ایک خود تو کنفیوزڈ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ٹوٹل کنفیوژن وہ ان کی ڈے ٹو ڈے جو گورننس ہے اتنی پور اس کے اندر ریفلیکٹ کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا جمہوریت کو ہم چلانا چاہتے ہیں. جمہوریت کا تقاضا صرف ٹائم سے نہیں ہے کہ جی آپ 5 سال پورے کریں تو جمہوریت کو آپ نے سرو کیا. جمہوریت میں آپ اپنے شہریوں کو سرو کیجئے، آپ پاکستان کو اٹھائیے. وہ کہتے ہیں آرمی میں سانس نہیں لینے دیتی، اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 فوج کی کیا بات ہے، ہم ذرا کمزور سے ہیں کیونکہ ان کی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے، اس لیے یہ آرمی سے. مجھے بتائیں جمہوریت اس سے مضبوط ہوئی ہے کہ آپ اپنے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کھڑے ہو کے صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ یا آپ نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا صحیح یا غلط، آپ اس پہ کھڑے رہیں. آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، پارلیمنٹ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ نے غلط بات کر بھی دی، اگر آپ نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو غلط بھی کہہ دیا ہے تو دین بٹوین دا ٹو دا چیف آف دی آرمی اسٹاف شوڈ ہیو گون. یہ کیا بات ہے آپ صفائیاں دے رہے ہیں؟ دیکھیں حالات اس نیج پہ نہیں جانے چاہیے تھے جہاں تک گئے، اور میرے خیال میں بہت سارے غلط ہوئے اداروں کے اندر ٹکراؤ کی ایک صورت پیدا ہوئی تھی. اور لیکن بہت سارے لوگ میڈیا کے اوپر آگے کہہ رہے تھے کہ یہ پرائم منسٹر نے بڑا غلط بیان دیا ہے، یہ جو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بیان یہ غلط ہے، وہ ٹھیک تھا، یہ غلط ہے. لیکن اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا. آپ بتا دیں بیان کون سا ہونا چاہیے تھا. چلیں چھوڑیں میڈیا کو، آپ بالکل بند کر دیں. میرے خیال میں دیکھیں، میں تو پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پہ کہوں گا کہ ہماری گورننس اچھی ہونی چاہیے مزید. بالکل ہماری گورننس بات کا معیار ہے، اونچا معیار ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے اس کے بارے میں کیا کر لیں. دوسرا میں ایک بات بولوں، ٹھیک ہے ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک حقیقت ہے. میں اس کے اوپر میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں قومی اسمبلی میں یا اسلام آباد آ کے جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک آج بھی ایک بڑی مضبوط طاقتور ایک دڑا ہے. کمال ہے آپ نے حسین حقانی کو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر دیکھیں آنریبل گیسٹ کے طور پر رکھا ہوا، اور وہاں سے اخبارات کو انٹرویوز دیتے ہیں. بڑے بڑے انٹلیکچوئل دیکھے ہیں طلعت بھائی، بڑے بڑے انٹلیکچوئل دیکھے ہیں جن کا پیچھے میں نے 2-3 ماہ پروگرام دیکھا، اور میں حیران رہ گیا ان کی باتیں سن کے کہ چھوڑیں آپ اس بحث میں نہ جائیں. حسین حقانی کا دیکھیں، ہم نے کہا نا میمو گیٹ کا انکوائری ہونی چاہیے، ہو رہی ہے انکوائری. اب منصور اجاز کدھر ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اب جس فارنر کے اوپر، جس فارنر کے جھوٹ کے اوپر آپ نے پورے قوم کو ایک ہماری جوڈیشری میں آپ ایشو کے لے گئے. ہم نے نہیں، آپ نہیں، مطلب ہمارا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ کے آرمی چیف نے، آپ کے DGISI نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کیے ہیں. چند صاحب یہ میڈیا کے، میں کوئی ISPR کا سپوکس مین تو نہیں ہوں نا. نہیں وہ آپ کے، میں نہیں ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان کا وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک تھا یا آج. ہم تو آپ سے پوچھتے نا آپ کی نظر، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ میڈیا نے پھیلایا، ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے نہیں. لیکن ہائپ کریٹ میڈیا نے کی. اچھا چلیں ایاز امیر صاحب لائن پہ. ایاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بہت شکریہ. ایاز صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ دوبارہ کہا ہے اپنے طریقے سے انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بیان انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے غیر آئینی اور غیر قانونی ایفیڈیوٹ کے بارے میں دیا تھا وہ اس خاص ماحول میں دیکھا جانا چاہیے اور آج کل وہ ریلیونٹ نہیں ہے. ذرا آپ کا تجزیہ چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی کلابازی ہے، ایک ریئلسٹک ایڈجسٹمنٹ ہے، کیا ہے یہ؟
नहीं, आई थिंक बिल्कुल इनकी सेंसिबल चीज है। उस तनाजुर में जब उन्होंने बयान दिया था, टेंशन बहुत हाई थी, उन्होंने दे दिया। मेरे ख्याल में उन्हें किसी चाइनीज जर्नलिस्ट को, गैर मुल्की जर्नलिस्ट को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त की टेंशन थी। लेकिन अब जो कर रहे हैं मेरे ख्याल बिल्कुल सेंसिबल कर रहे हैं। ये जो सारा मेमो अफेयर है एक अपने मंतकी अंजाम तक आहिस्ता आहिस्ता अब चल रहा है। तो इस बैकग्राउंड में, कॉन्टेक्स्ट में सेंसिबल चीज है कि वो टेम्परेचर लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल बिल्कुल मुनासिब रहा है। तो ये आजमी साहब, ये वैसे मैं जानना चाहूंगा कि ये टेंशन निकालने के और कोई तरीके नहीं हो सकते कि मुल्क के जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके बारे में, ये काफी संजीदा इल्जाम है ना कि जब आप ऑन द रिकॉर्ड एक फॉरेन न्यूज एजेंसी को कहते हैं कि मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और DGISI ने गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया है, एंड कोर्ट्स में है, काफी संजीदा इल्जाम है। जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं उसमें GHQ भी शामिल है, हमारी अपारा वाली जो सुप्रीम एजेंसी है वो भी शामिल है, और देयर लॉर्डशिप्स भी शामिल हैं जो उन्होंने कुछ किया है। मेरे ख्याल सारों को थोड़ा सा सेकंड थॉट्स देनी चाहिए कि इनका इस क्राइसिस में और इस अफेयर में रोल क्या रहा है, और हर एक चीज उन्होंने दुरुस्त की है या नहीं। मेरे ख्याल में तमाम इदारों ने कुछ जल्दबाजी से ज्यादा काम लिया, ठंडे दिल से उन्होंने सोचा नहीं। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको इतना बड़ा इन्होंने तमाशा और ड्रामा बना के रख दिया। अब ये कुदरती तौर पे डिफ्लेट हो रहा है, जा रहा है, लेकिन इससे तमाम इदारों की रेपुटेशन फॉर क्लियर थिंकिंग, सही सोच करने की रेपुटेशन ने सफर किया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टेबल पर यह सवाल रखेंगे। अच्छी बात है, क्राइसिस डिफ्यूज हो रहा है और मामला ठंडा हो रहा है। मामला ठंडा करके करना क्या है? क्या मामला ठंडा करके मुल्क चल पाएगा, या मामला ठंडा करने के पीछे एक और डील इन्वॉल्व है? और अगर डील इन्वॉल्व है तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? वो मेमो गेट जिसका एक अक्स आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब की कलाबाजियों की सूरत में, अभी भी कोर्ट केस का हिस्सा है। क्या उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं? स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।